بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فارسی کے شائقین کو قواعد فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق درس دوم یعنی دوسرا سبق ہے۔ اس کے اندر ہم پڑھیں گے مرکبات۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ یا اسم مل کر ایک بات بنائیں تو وہ مرکب بن جاتے ہیں۔ یہ مرکب کی تعریف ہے۔ نیچے 12 تختیاں دی گئی ہیں مرکبات کی، اور اس کے بعد اس کے قواعد ترکیب دیے گئے ہیں۔ یہ قواعد اتنے اہم ہیں کہ اگر یہ بچے کو سکھا دیے جائیں یا طالب علم سیکھ لے تو وہ املاء کی بہت سی غلطیوں سے بچ سکتا ہے۔ تو اچھی املاء کے لیے یہ سبق نہایت اہم ہے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، اور پسند آ جائے تو لائک کیجئے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کی اردو بہتر ہو جائے، اور آپ اگر خود جانتے ہیں پہلے ہی سے تو سکھانا شروع کر دیجئے، چینل بنائیے، لوگوں کو سکھائیے۔ آب دریا، محل بادشاہ، ملک ایران، مرد خدا، فرش بازار، سگ صحرا، چرخ کبود، آسمان بلند۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو لفظوں کو ملایا گیا ہے زیر کے ساتھ۔ تو کیا اصول ہے زیر کے ساتھ ملانے کا؟ یہ اگلے پیج پہ آ رہا ہے۔ ایک اور تختی ہے، پسر بد، فیل سفید، سگ کوچک، پدر نیک، مادر مہربان، قلم کہنہ، خواہر بزرگ، برادر کوچک، فیل فربا، شتر بے مہار، چراغ شب۔ تو یہ دیکھیں بہت سے الفاظ، بہت سے مرکبات، بلکہ سارے ہی مرکبات اردو شاعری میں استعمال ہوتے ہیں۔ آپ کی دلچسپی کے لیے ان کا معنی بھی میں بتاتا جا رہا ہوں۔ آب دریا، دریا کا پانی، محل بادشاہ، بادشاہ کا محل، ملک ایران، ایران کا ملک، مرد خدا، خدا کا بندہ یا مرد، فرش بازار، بازار کا فرش، سگ صحرا، صحرا کا کتا، چرخ کبود، نیلا آسمان، آسمان بلند، اونچا آسمان، پسر بد، برا لڑکا، فیل سفید، سفید ہاتھی، سگ کوچک، چھوٹا کتا، پدر نیک، نیک باپ، مادر مہربان، مہربان ماں، قلم کہنہ، پرانا قلم، خواہر بزرگ، بڑی بہن، برادر کوچک، چھوٹا بھائی، فیل فربا، موٹا ہاتھی، شتر بے مہار اونٹ، چراغ شب، رات کا دیا، ماہ سیام، روزوں کا مہینہ، جاہ خدا، خدا کے لیے یا خدا کی عزت کی خاطر، آہ سرد، ٹھنڈی آہ، شاہ ایران، ایران کا بادشاہ، گاہ سجدہ، سجدہ کی جگہ، گہے حیات، زندگی کی جگہ یعنی دنیا، چاہ شیریں، میٹھا کنواں، راہ کہنہ، پرانا راستہ، ماہ مبارک، برکت والا مہینہ، راہ راست، سیدھا راستہ، شہ شاہاں، شاہوں کا شاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یعنی شہنشاہ، ماہ کامل، پورا چاند۔ اس میں آپ دیکھیں کہ یہ سارے مرکبات زیر کے ساتھ جڑے ہیں، تو عام طور پہ زیر کے ساتھ آگے جوڑا جاتا ہے۔ بعض مرکبات میں یہ جوڑ اور ٹانکا لگتا ہے حمزہ کے ساتھ، حمزہ اور اس کے نیچے زیر۔ یہ کب لگتا ہے؟ کہ جب ایسی ہا آئے جو آواز نہ دے، لکھی جائے، پڑھی نہ جائے، اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ اور جو ہا آواز دیتی ہے جیسے ماہ، جاہ، آہ، شاہ، تو سینے میں دھمک پیدا ہوتی ہے، ہا کی آواز آتی ہے، تو اس کو ہائے حوض کہتے ہیں۔ اور جو آواز پیدا نہ کرے، سینے میں دھمک نہ آئے، اس کو ہائے مختفی کہتے ہیں یعنی خفیہ۔ آوارہ شہر، تو اس کو جوڑنے کے لیے اوپر حمزہ اور نیچے زیر پڑی جاتی ہے۔ بندہ نیک، نیک بندہ، قافلہ شوق، شوق کا قافلہ، سایہ شجر، درخت کا سایہ، خود درخت بھی فارسی کا لفظ ہے۔ ناقہ بے زمام، بغیر مہار کے اونٹنی، خانہ فراخ، کھلا گھر۔ اب یہاں دیکھیں، آوارہ، بندہ، قافلہ، سایہ، اس کو سایہ
ہے کی آواز نہیں نکالتے، سایہ جو گویا صرف زبر کی آواز آتی ہے۔ تو ایسی ہا جو آواز نہ دے، اس کو اگلے لفظ سے جوڑنا ہو، ترکیب کرنا ہو تو حمزہ کے اوپر حمزہ اور نیچے زیر پڑی جائے گی، اور ہے کی آواز بالکل نہیں آئے گی۔ 5ویں تختی میں دیکھیں، بالائے طاق الماری کے اوپر، بابا قوم، قوم کا بڑا یا بابا، نوائے وقت، وقت کی آواز، صدائے کشمیر، کشمیر کی آواز، سزائے موت، موت کی سزا، ندائے بلند، اونچی آواز، ردائے پاک، پاک چادر، ہوائے تازہ، تازہ ہوا، نوائے شیریں، میٹھی آواز، صلائے عام، عام دعوت یا پکار، بوئے پریشاں، بکھری ہوئی بو، پھیلی ہوئی بو، خوئے بد، بری عادت، جوئے تند، تیز ندی یا دریا، آرزوئے نیک، نیک آرزو، تمنا، روئے سیاہ، کالا منہ یا کالا چہرہ، روئے زمین، زمین کے چہرے پہ یا زمین کا چہرہ یا زمین کی سطح، فضائے بدر، بدر کی فضا یا ماحول، کوئے یار، یار کی گلی، دوست کی گلی، سوئے حرم، حرم کی جانب، آہوئے تاتار، تاتار کا ہرن۔ اب یہاں دیکھیں جو ٹانکا لگ رہا ہے دو لفظوں کا، رو سیاہ، رو ایک لفظ ہے چہرہ اور سیاہ میں نکالا، ان کو جوڑنے کے لیے یہ بڑی یہ لگی ہے۔ تو یہ بڑی یہ کا ٹانکا کب لگتا ہے؟ جب پہلے لفظ کے آخر میں یا تو الف ہو، جیسے اس میں آ رہا ہے ندا، ردا، ہوا، نوا، صلا، سب کے آخر میں الف ہے، اور عام، شیریں، باقی لفظ ہیں تازہ، بلند، پاک۔ تو جب الف والے لفظ کو اگلے کے ساتھ ملانا ہو تو بڑی یہ اور اوپر حمزہ لگائیں گے، اس طرح اس کی ترکیب ہوگی۔ یا پھر واو ہو، بو، خو، جو، آرزو، رو، کو، سو، آہو، تو واو ان پہلے لفظ کے آخر میں ہے، تو اگلے سے ملانا ہو تو حمزہ بڑی یہ آئے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم الف یا واو نہ بھی ہو تو تب بھی اگلے لفظ سے جوڑتے ہوئے بڑی یہ لگا دیتے ہیں، یہ غلطی کرتے ہیں۔ مثلا گاہے سجدہ لکھنا ہو تو گاف اور ہے بڑی یہ لکھ دیں گے، گاہے سجدہ یوں لکھ دیں گے، یا شترے بے مہار ہے تو شترے بڑی یہ لگا دیں گے۔ تو بڑی یہ کا قاعدہ یہ یاد رکھ لیں، آگے لکھے ہوئے بھی آ رہے ہیں، میں نے نیچے سمجھا بھی دیا ہے۔ جوان مرد یعنی جوان آدمی، پیر مرد بوڑھا آدمی، جوان ہمت، جوان ہمت والا، نیک نیت اچھی نیت والا، بدخو برے لب و لہجے والا، بری عادت والا، پیشاب پیشاب، تیز آب تیز پانی۔ تو یہ دیکھیں یہ ایسے مرکب ہیں کہ جو بغیر ٹانکے کے دونوں پڑھے گئے ہیں۔ جوان مرد، جوانے مرد نے بھی کہا جوان مرد، تو جب صفت کو پہلے لائیں موصول بعد میں ہو تو پھر بغیر جوڑ کے یعنی کسی ٹانکے کے یہ جوڑ لگ جاتا ہے، نہ زیر لگتی ہے، نہ حمزہ زیر، اور نہ حمزہ بڑی ہے۔ ایک اور جوڑ ہے حرف عطف کے ساتھ، راہ و رسم یعنی تعلقات ہیں، زمین و آسمان، زمین اور آسمان، عرش و فرش، آسمان اور زمین، نیک و بد، نیک اور برا، خوب و زشت، اچھا اور برا، تلخ و شیریں، کڑوا اور میٹھا۔ یہاں دیکھیں ان کا ٹانکا واو کے ساتھ ہے، ایسا مرکب عطفی میں ہوتا ہے، اور یہ بعد میں سبق بھی مستقل آ رہا ہے، آج صرف ہم جوڑ لگانا سکھا رہے ہیں۔ صبح تا شام، صبح سے شام تک، لاہور تا کراچی، لاہور سے کراچی تک، سر تا پا، سر سے پیر تک، عرش تا فرش، آسمان سے زمین تک، مہد تا لحد، گود سے گور تک یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، مغرب تا عشاء، مغرب سے عشاء تک۔ یہاں دیکھیں تا کے ساتھ اس کا ٹانکا لگ گیا ہے، یہ حرف جار کے ساتھ اس کا جوڑ ہے، اوپر حرف عطف کے ساتھ تھا، یہ حرف جار کے ساتھ ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں وادی کشمیر، کشمیر کی وادی، آزادی پاکستان، پاکستان کی آزادی، والی بطحہ، بطحہ کا سردار، ہادی اعظم، بڑا رہنما، دائی اعظم، بڑا دعوت دینے والا، قاضی شہر، شہر کا جج قاضی، ماضی قریب، قریب کا ماضی، ماضی بعید، دور کا گزرا ہوا زمانہ، ماضی شکیہ، شک والا ماضی،
ماضی استمراری جاری رہنے والا ماضی۔ تو آپ نے دیکھا کہ اتن کو ٹانکا لگایا ہے زیر کے ساتھ آگے ملانے کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ اگر پہلے لفظ کے آخر میں الف یا واو آ جائے تو بڑی یہ کا ٹانکا لگے گا، ہائے مختفی آ جائے تو حمزہ زیر کا ٹانکا لگے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے آخر میں تو صرف زیر کا ٹانکا لگا کے ہم ترکیب کر لیں گے، اس کا مرکب بنا لیں گے۔ یہ اس کے قواعد ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اس کا اسکرین شاٹ لیجئے اور اس کو ازبر کر لیجئے۔ یہی باتیں میں نے ابھی آپ کو ہر مشق میں ہر تختی پڑھاتے ہوئے سکھا دی ہیں۔ اور نیچے آپ یہ سرگرمیاں ہیں، یہ آپ کو 2 لفظ دیے گئے ہیں، پدر، نیک، آرزو، بد، یہ 2 لفظ دیے گئے ہیں۔ ان دونوں کو مرکب بنائیں، جوڑیں، ٹانکے لگائیں، زیر لگا کے، بڑی یہ لگا کے یا حمزہ زیر لگا کے، تو یہاں سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کتنا جان چکے ہیں۔ آپ یہ مشق کر کے مجھے واٹس ایپ کریں، میرا واٹس ایپ نمبر سکرین پہ آ رہا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو رسپانس دوں گا، اصلاح کروں گا۔ تو یہ تھا آج ہمارا دوسرا سبق فارسی کا۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کوئی سوال ہے یا مشورہ ہے تو کمنٹس کیجئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔